बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बैरून मुमालिक से आए हुए सीनियर डॉक्टर्स मरीजों का फ्री इलाज करेंगे। कैंप के दौरान मुफ्त अदवियात लेंस दिए जाएंगे। टोबा टेक सिंह से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम 3, 4, 5 दिसंबर को अल फारूकी मरकज बाईपास टोबा टेक सिंह में 3 रोजा फ्री आई कैंप लगाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़िलई सदर अब्दुल मजीद सालिक ने अल फारूक मरकज में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी आरिफ जांबाज, काजी इमरान, नज़ीर सिंधु, मियां अब्दुल जब्बार ताहिर समेत दीगर भी मौजूद थे। अब्दुल मजीद सालिक ने बताया कि 3 रोजा कैंप के दौरान मरीजों की आंखें फ्री मुआयना, फ्री इलाज, फ्री ऑपरेशन के साथ साथ फ्री लेंस भी डाले जाएंगे, जबकि मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम होगा। उन्होंने मजीद बताया कि 4 दिसंबर को ऐसे मैरिज क्लब में शानदार खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातबे फिक्र के उमायदीन शिरकत करेंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च का सफाई सुथराई और तरक्याती स्कीमों का जायजा लेने के लिए तहसील मरीदके का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर भर में सफाई सुथराई के निज़ाम का तफसीली जायजा लिया और सफाई सुथराई में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुतल्लिका हकाम को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने SP ऑफिस में अमले की हाजिरी, कारकर्दगी समेत दीगर दफ्तरी अमूर का तफसीली जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला भर में सफाई सुथराई का काम भरपूर तरीके से जारी है। जिला इंतजामिया अवामुल निसा को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विस की फराहमी के लिए दिन रात कोशां है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहरी व देही इलाकों की सफाई सुथराई, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरों की तरक्की, गली मोहल्लों और दीगर अवामी मकामात की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। मुतल्लिका अफसरान तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरोकार लाए। तरक्याती स्कीमों में नाकस मटीरियल की निशानदही की सूरत में ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी दफातर में आने वाले साइलिन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। ज़िले अफसरान और अमला दफातर में हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला मसरूफ़े अमल है। आजिज़ी और मुस्तकिल तजव्वुज़ात का खात्मा किया जाए। प्याम गनी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर शाहराहों और बाजारों को वसी और खूबसूरत बनाने के लिए मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हदायत पर म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे निगरानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजव्वुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तजव्वुज़ात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आजिज़ी तजव्वुज़ात को हटाने और दुकानदारों को सामान दुकानों के अहाते के अंदर रखने की हदायत भी जारी की जा रही है। पुख्ता तजव्वुज़ात को हैवी मशीनों से ख़त्म किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से तजव्वुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी प्याम गनी ने कहा कि इंसदाद स्मोक के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी का अमला रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर छिड़काव कर रहा है। दूसरी जानिब पौधों की सफाई और इन्हें वाटर गन से धोया जा रहा है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पिशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यकातूत बाजार में ताजर इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हाजी शाहिद खान ने अपना दूध घर का इफ्तिताह किया, जबकि ताजरों ने ताजर इंसाफ के सदर हाजी शाहिद खान का पुरतकबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर यकातूत बाजार के सदर इमदाद खान भी मौजूद थे। ताजर इंसाफ के सदर हाजी शाहिद खान ने ताजरों से मिलावट और जखीरा अंदोजी से बाज आ जाएं और पिशावर के तमाम दूध फरोशों को पैगाम दिया कि पिशावर की आवाम के लिए साफ बगैर मिलावट के दूध
فروش کیا جائے تاکہ اب لوگوں کے رزق میں برکت ہو، اور پشاور کی عوام کو بھی پیغام دیا ہے کہ آپ کو ملاوٹ نظر آئے دودھ میں تو ان کی نشاندہی کروائیں۔ اور شاہد خان نے مزید کہا کہ پشاور کے تاجروں کے لیے ہمارا دل اور دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، اور آج جو ہمیں عزت مل رہی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شاہد خان نے مزید کہا کہ تاجر ہمارے بازو ہیں، ہم کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے اور ان کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے۔ اور شاہد خان نے تاجروں کے پیار اور محبت پر تاجروں کا شکریہ ادا کیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، لاہور کینٹ ٹکٹ ہولڈر PP 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کا اپنے حلقہ کی وارڈ نمبر 1 صدر کینٹ بیل احاطہ میں PCC روڈ کا افتتاح۔ مزید جانتے ہیں MB نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ ٹکٹ ہولڈر PP 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کا اپنے حلقہ وارڈ نمبر 1 صدر کینٹ بیل احاطہ کے مختلف گلیوں میں PCC روڈ کا افتتاح۔ ٹکٹ ہولڈر PP 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کی آمد پر اہل علاقہ نے اپنے لیڈر کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 1 سید اخلاص شاہ، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 رضی خان، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ میڈم آسٹر شہزاد اسحاق ڈوگر، آسم مبین قریشی، عمران میو اور دیگر اہل علاقہ کے معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے اپنے لیڈر کی اس پرزور کاوش کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ ٹکٹ ہولڈر PP 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حلقہ PP 155 لاہور کا مثالی حلقہ ہوگا۔ اپنے قائدین کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر عوام کی خدمت کر رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون نے سیاست اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوامی خدمت کے لیے کی ہے۔ جو ہتھ کنڈے پاکستان کی ترقی کے آڑے آئیں گے انہیں نہیں چھوڑیں گے، غریب عوام کی زندگیوں کو معیاری اور تمام ضروریاتی سہولیات مہیا کریں گے۔ کیمرہ مین سید صدف حسین بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، شیخو پورہ سے MB نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کا صفائی ستھرائی اور ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لینے کے لیے تحصیل مریدکے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر CO میونسپل کارپوریشن سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت شہر بھر میں صفائی ستھرائی کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا اور صفائی ستھرائی میں مزید بہتری لانے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے MC آفس میں عملے کی حاضری، کارکردگی سمیت دیگر دفتری امور کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کا کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ عوام الناس کو بہترین میونسپل سروس کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہری و دیہی علاقوں کی صفائی ستھرائی، پارکس، گرین بیلٹس کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہروں کی سڑکوں، گلی محلوں اور دیگر عوامی مقامات کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ متعلقہ افسران ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ ترقیاتی اسکیموں میں ناقص مٹیریل کی نشاندہی کی صورت میں ٹھیکیداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سرکاری دفاتر میں آنے والے سائلین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ ضلع افسران و عملہ دفاتر میں حاضری کو 100% یقینی بنائیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، شیخو پورہ سے MB نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق مریدکے میں 10ویں سالانہ عقیدت توحید سیمینار میاں محمد جمیل کنوینر تحریک دعوت توحید پاکستان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں خطاب کرتے ہوئے میاں محمد جمیل نے کہا کہ توحید کی دعوت انبیاء کرام کی دعوت ہے اور یہ وہ عظیم دعوت ہے جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی چوکھٹ پر جھکانے کا درس دیتی ہے۔ عقیدت توحید دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ وطن عزیز کی احساس ہے اور یہی کلمہ اس ملک کی بقا اور استحکام کا ضامن ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اور مسلم
مسالک کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قبروں کو سجدہ حرام ہے، لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مزارات پر سجدوں کو بند کیا جائے، ان کو تعلیمی اداروں میں تبدیل کیا جائے، ان پر نذرانہ چڑھانے کے بجائے غریبوں اور بیواؤں سے تعاون کیا جائے۔ سیمینار میں تحریک دعوت کو توحید پنجاب کے ناظم مولانا کاشف منظور، مفتی عبدالرحمان، مفتی عتیق الرحمان علوی، مولانا انور صالح اور دیگر علماء نے خطاب کیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، سرزمین شاہکوٹ پر پہلی مرتبہ ترجمان دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج عبدالحبیب اطاری کی آمد۔ شاہکوٹ شہر اور نواحی علاقوں سے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج عبدالحبیب اطاری نے سنتوں بری اضلاع گفتگو فرمائی، جس میں بتایا آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے کیسی تھی۔ گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں قبر اور حشر کے معاملات میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے گی۔ زبان ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کچھ بھی نہیں زبان پر، الٹی سیدھی باتیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، گالی گلوچ۔ کیسا مسلمان ہے؟ امتی تو وہ ہوتا ہے جو لاکھوں میں کھڑا ہو تو پہچان لیا جائے کہ کس کا غلام جا رہا ہے، مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، شاید کہتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہوگا، پتا چلے نا کس کا امتی جا رہا ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، ابھی تو قبر میں بھی نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے نا، ملاقات انشاءاللہ۔ ہاں، موت سے عاشق رسول نہیں ڈرتا، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ عاشق رسول تو انتظار کر رہا ہے کہ قبر میں جاؤں گا تو نبی پاک کے جلوے دیکھنے کو ملیں گے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، بھکر سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد صحافت کی رپورٹ کے مطابق جنید اختر رانا صاحب کے دعوت ولیمہ میں رانا فاروق لاہوری صاحب کی دوستوں کے ہمراہ شرکت اور دولہے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر جنید اختر رانا صاحب نے رانا محمد فاروق لاہوری صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ سے اپنے نمائندے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق، جہاں پر انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت کے مطابق پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی ہدایت پر پولیس لائن ٹوبا ٹیکسنگ میں پولیس ملازمین کی بلڈ سکیننگ کے لیے محکمہ صحت کے لیے اشتراک سے سکیننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل سکیننگ کیمپ میں ضلع بھر سے پولیس افسران و جوانوں نے شرکت کی۔ میڈیکل کیمپ میں پولیس اہلکاروں کے شوگر، یورک ایسڈ، موٹاپا سمیت مختلف ٹیسٹ مراحل وار کیے جا رہے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کی میڈیسن بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کیمپ انچارج ڈاکٹر عرفان رشید اور لیڈی ڈاکٹر مطیبہ مجید نے پولیس اہلکاروں کو شوگر، یورک ایسڈ، اسٹیرک جیسی بیماریاں بارے آگاہی اور ان سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتائیں۔ ڈی پی او ٹوبا عبادت نثار کا کہنا تھا کہ پولیس ملازمین کے لیے میڈیکل سکیننگ کیمپ کے انعقاد کا مقصد پولیس ملازمین کی صحت کا خیال رکھنا ہے، تاکہ پولیس افسران و ملازمین تندرست رہتے ہوئے اپنے فریضے مذہبی درست طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ کلر ہے اور جب اس کے اثرات انسان کے جسم پہ نظر آتے ہیں تو اس وقت تک یہ بہت زیادہ نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ اور جیسے پولیس کی جاب مشکل ہے، ڈیوٹی آرز لانگ ہیں، کمٹمنٹس زیادہ ہیں، پبلک کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے، ورک لوڈ زیادہ ہے، تو اتنے ہی ہمارے جو لوگ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں بشمول میرے ہم سب اتنے ہی ولنریبل ہوتے ہیں سٹریس کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، اچ شریف امیدوار ممبر قومی اسمبلی پاکستان کسان اتحاد ضلعی چیئرمین بہاولپور سردار رحیم بخش خان قرئی کی صدارت میں گندم کی کاشت اور نہری پانی کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد۔ تحصیل صدر راؤ فاروق، سرپرست اعلیٰ اشرف ورائچ اور ملک محمد الطاف حسین نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔
वो जो दिन रात एक करता है। उच्च शरीफ उम्मीदवार बराए MNA पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ज़िले चेयरमैन भावलपुर सरदार रहीम बख्श खान कुरई की सदारत में गंदम की काश्त और नहरी पानी के हवाले से किसानों के साथ मीटिंग का इनेकाद। इस मौका पर तहसील सदर राव फारूक, तहसील चेयरमैन माहर सज्जाद, तहसील सरपरस्त आला अशरफ बड़ैच, मलिक मोहम्मद अल्ताफ हुसैन और दीगर किसानों ने शिरकत की। इस मौका पर ज़िले चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सरदार रहीम बख्श खान कुरई ने किसानों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले हैं। पाकिस्तान के किसान इस वक्त कई मसाइल के शिकार हैं, जिनमें गंदम का रेट और नहरी पानी वगैरह अव्वल हैं। हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि अज़ा करम किसानों पर रहम खाएं और किसानों की बहाली के लिए मुयस्सर इक़दाम उठाएं ताकि किसान खुशहाल हो सके। अगर ऐसा मुमकिन न हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान से ज़राअत दम तोड़ जाएगी। हमारा एक ही मंशूर है कि किसान को उसका हक दिया जाए। कैमरामैन सैयद सदफ हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, बलोचिस्तान इलाका नौखसार में पख्तून कबाइल से ताल्लुक रखने वाले शोहर ने 5 बच्चों की मां अपनी बीवी को ज़बह कर दिया। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, बलोचिस्तान इलाका नौखसार में पख्तून कबाइल से ताल्लुक रखने वाले शोहर ने 5 बच्चों की मां अपनी बीवी को ज़बह कर दिया। मकतूला के वर्सा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बलोचिस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हुए कहा, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इस दरिंदे कातिल को कड़ी सजा दी जाए। 5 बच्चों की मां को ज़बह करना इंसानियत का पामाल करना है। دا د موږ خور ده د 5 بچیانو مور ده. موږ تللي وو نوسار ته، هلته هم د اکا وفات شوی و، په اتا باندې و. دغه ظالم میړه یې راولاړ شوی ده، داسې ظلم یې ورسره کړی ده په چړو باندې. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ کے وفد کی ملاقات۔ MB نیوز کے بیورو چیف عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق وفد میں جامعہ پنجاب کی مختلف طلباء سوسائٹیوں کے عہدیداران شامل تھے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما فیصل میر، PSF پنجاب انفارمیشن سیکرٹری پنجاب ایگزیکٹو احسن رضوی، سابق صدر PSF لاہور منصور کٹیار موجود تھے۔ گورنر پنجاب نے طلباء کو درپیش مختلف مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہائی کروائی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ طلباء تحقیق اور اختراع پر توجہ دیں۔ طلباء یونینز بحال ہونی چاہیے۔ طلباء یونینز کا مقصد طلباء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں وہ اپنے مسائل حل کر سکیں۔ طلباء یونینز کا مقصد طلباء میں قائدانہ صلاحیتیں اور سیاسی شعور پیدا کرنا ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ہم نہیں بھولے اپنے شہداء اپنے فرائض۔ جنگ سے MB نیوز کے رپورٹر رانا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب کے احکامات پر شہداء پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہداء ASI عبدالغفور نائب قاصد زوار حسین کی 33ویں برسی کے موقع پر پولیس کے مسلح دستوں کی اعزازات کے ساتھ شہداء کی قبروں پر اسلامی DSP ہیڈ کوارٹر نے شہداء کی خاندانوں سے ملاقات کی، بلند درجات کے لیے دعا کی۔ شہداء ASI عبدالغفار شاہ اور شہید نائب قاصد زوار حسین نے 1991 فرائض کی انجام دہی کی، دوران جام شہادت نوش کی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، میاں والی سے MB نیوز کے بیورو چیف افضل بلوچ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی، 2 منشیات فروش گرفتار، 2600 گرام چرس برآمد، مقدمات درج۔ DPO میاں والی اختر فاروق کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے SHO تھانہ سٹی سب انسپکٹر محمد فیاض اور ان کے ٹیم نے دوران چیکنگ گلنواز ولد غلام محمد سکنہ حال عیسیٰ خیل سے 1300 گرام چرس، رپیٹ اویس الرحمان ولد مجیب الرحمان سکنہ ونڈی گھنڈ والی سے 1300 گرام چرس برآمد کی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، لاہور سے عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق شہباز کشمیر کا درشنی ڈیوڑی کرتارپور کا دورہ۔ الحمدللہ شہباز کشمیر صوفی محمد حسین محی الدین قادری کلندری کائناتی نے حال ہی میں درشنی ڈیوڑی کرتارپور کا دورہ فرمایا۔ اس بابرکت مقام پر انہوں نے روحانیت اور امن کے پیغام کو مزید اجاگر کیا۔
دورے کے دوران شہباز کشمیر نے وہاں موجود سکھ زائرین سے ملاقات کی اور ان سے بین المذہب ہم آہنگی، محبت اور انسانیت کے پیغام پر گفتگو کی۔ ان ملاقاتوں نے خیر سالی اور بھائی چارے کی ایک خوبصورت مثال قائم کی۔ یہ دورہ نہ صرف امن کے فروغ بلکہ مختلف مذہب کے ماننے والوں کے درمیان محبت اور احترام کے رشتے کو مضبوط کرنے کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔